تھوڑا کلام مختصر ہوا تھا، دوبارہ کر لیتے ہیں کہ کیا والدین اپنی لالچ کی خاطر اپنے بچوں کی شادی کر سکتے ہیں؟ اس پر ان کی گرفت ہوگی؟ اولاد کو حق انکار حاصل ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، ہم نے سمجھایا تھا کہ ماں باپ جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے طبعی اعتبار سے بہت زیادہ شفقت رکھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات اولاد یہ سمجھتی ہے کہ والدین اپنے لالچ میں کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ بچوں کا بھلا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے فوری طور پہ والدین کے بارے میں نیگیٹو نتیجہ مرتب کر لینا درست نہیں ہوتا۔ اگر ایسی کوئی بات محسوس ہو تو ان کو اعتماد میں لے کے گفتگو کریں، یا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار جو حسد نہ کرتا ہو اور بچوں کو ماں باپ سے آپس میں بدظن کرنے کی خراب عادت پہ مبتلا نہ ہو، اچھا مشیر ہو، اچھا مشورہ دے سکتا ہو، اس سے ڈسکس کر لیں کہ بھئی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو وہ سمجھا دے پیار محبت سے کہ واقعی یس یا نو۔ اب فرض کر لیں کہ ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسری یہ کہ واقعی ایسا ہے کہ وہ لالچ میں کر رہے ہیں، اور جس کی علامت یہ ہے کہ وہ انہیں بھی بہت سارے تحفے وغیرہ مل جائیں گے، کچھ زمینیں مل جائیں گی، کچھ مکانات مل جائیں گے، کچھ بعض اوقات سیاسی بیسس کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ سیاست کی وجہ سے بچوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے تاکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کا موقع مل سکے۔ ایسی صورت میں واقعی اگر میل بالکل نہیں کھاتا، لڑکی پسند نہیں کر رہی ہے، لڑکا پسند نہیں کر رہا ہے، اور ان کے مطلب طبیعت کی رغبت بالکل بھی نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے زبردستی کی اور لڑکا لڑکی نے بہرحال ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، اور اس صورت میں پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ماں باپ سے پوچھے۔ میں پہلے بھی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کر چکا ہوں کہ بچوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے ماں باپ کا احتساب کریں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کی اگر غلطیاں ہیں تو اس پہ نگاہ رکھ کر اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کروں گا، جائز ہے۔ اور اگر موقع ملے، اچھا موڈ ہو اور دائرہ ادب میں رہ کر مناسب الفاظ کے ساتھ ذکر کر دیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ اگر یہ غلطی ان کے ساتھ رہی تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم ادب بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو اختیار دے دیا گیا کہ اپنے اولاد کے ساتھ جو چاہیں آپ کریں۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اولاد کے ساتھ ناانصافی سے کام لیں گے تو بروز قیامت اس کا بھی احتساب ہوگا کہ جیسے اللہ نے ماں باپ کا حق رکھا ہے ایسے اولاد کا حق ہے، اور اولاد بروز قیامت خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی صورتحال آئے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، تو یہ زیادہ خطرناک چیز ہوگی۔ اور ایسی صورت میں جب کہ بچے بالغ ہوں، عاقل ہوں، اگر والدین واقعی کوئی صحیح مقام پہ نکاح نہیں کر رہے تو ان کو حق کے انکار بالکل حاصل ہے، اور وہ اس میں گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن وہی بات ہے کہ بدتمیزی نہ کی جائے، پہلے اچھی طرح دیکھ تو لیں کہ واقعی آپ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح سوچ رہے نہیں سوچ رہے، یہ تمام چیزیں اچھی طرح دیکھنے کے بعد پھر ایسا کریں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہم رجب نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مہینوں کے نام پر نام تو رکھ سکتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار رہا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھو، یہ بہترین نام ہیں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو، انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، تو کوشش کریں کہ اس قسم کے نام رکھیں، ورنہ تو آپ ہر اچھی چیز کا نام جو صحابہ کے استعمال میں رہی، نبی کریم کے استعمال میں کوئی چیز رہی، اس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اپنے اطراف کے ماحول کو بھی ذرا دیکھیں۔ بعض اوقات ہم صرف اپنے گھر کے یا کسی مخصوص ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں سوچتے کہ بچہ اسکول بھی جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، پھر یہ آفس جوائن کرے گا، کوئی اور جگہ جائے گا، اس قسم کا نام ذکر کر کے، کیا میں رجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلقاً ایک بات کر رہا ہوں، ایسا کوئی نام کہ جو مذاق کا سبب بن جائے یا کسی کو عجیب و غریب محسوس ہو اور اس سے وہ ایسے کویسچنز ہوں کہ بچہ احساس سے کمتری کا شکار ہو جائے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ ہم بعض اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، یا بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اطراف کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ کہیں بھائی بڑا عجیب و غریب نام، بڑا اچھا نام رکھا ہے، اچھا آپ کی اتنی گہری سوچ ہے، آپ نے فلاں کے حوالے سے نام رکھ دیا، یوں بھی دکھانے کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اگر اچھا اطراف میں ماحول ہے، ایسا نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آگے بچے کی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی خاص شخص کی بیعت کی ہو اور اس کے وظیفے ہم نے اختیار کیے ہوں، پھر پتہ چلے کسی نے جادو کروا دیا ہے، تو کیا پیر ہی سے رابطہ کرنا ہوگا؟ کیونکہ پیر صاحب بہت دور ہیں، اب ان سے کیسے رابطہ ہو، تو اور انہی کے وظیفے پڑھنے ہوں گے، یا ہم کسی اور شخص سے بھی علاج کروا سکتے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر کی اگر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بہت بابرکت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس کا اختیار کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ اگر پیر کوئی وظائف دیتے ہیں، آپ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی استعمال نہ کریں تو گناہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فضائل سے آپ محروم رہیں گے، برکات سے محروم رہیں گے، ہو سکتا ہے بہت سے فیوزات سے محروم رہیں، لیکن ایک گناہ کی صورت نہیں ہے۔ اور جب کہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ آپ کو واقعی کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو پھر تو بالکل مسئلہ نہیں ہے، اور جب کہ آپ رابطہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں وہی بات آخر میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ پر جادو ہے؟ وہ آپ کہیں گے جی فلاں نے بتایا۔ اب فلاں آپ نے بتا دیتے ہیں لوگ، جی آپ پہ بندش ہے، آپ پہ جادو ہے، آپ پہ سفلی کروا دیا گیا ہے۔ خود ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ 100% یہ شورٹی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے علم کی وجہ سے جیسا نتیجہ نکلتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کسی شخص کی پوری زندگی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ خوف میں، ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ اور جب ایک ضنی چیز ہے، قطعی طور پہ 100% شیورٹی کے ساتھ صرف اللہ بتا سکتا ہے، یا اس کی وحی سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور ایسے جو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، دعوے کرنے والے، بعض کہتے ہیں بھئی ہمارے علم کی وجہ سے آیا ہے، علم کے نتیجے نکلا ہے، لیکن ہم شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے، احتیاط کر لیں بہتر ہے۔ یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ چلے انہوں نے کوئی بہت بڑے دعوے نہیں کیے، لیکن جو دعوے کرتا ہے نا تم پہ جادو ہے اور یہ ہے اور وہ بڑا پرفیکٹ طور پہ بتائے، اس سے ایک کویسچن کر لیں، یہ بتاؤ یار میری جیب میں کیا ہے، میں ابھی کیا کھا کر آیا ہوں؟ مجھے یقین ہے وہ غصہ ہو جائے گا آپ سے بہت زیادہ، کہے گا جاؤ کسی اور سے علاج کرواؤ۔ آپ دیر ادب میں کہیں جب آپ جادو کا بتا سکتے ہیں، غیبی امر کے بارے میں آپ کا علم بتا رہا ہے، تو یار ذرا یہ بھی بتا دو، میرا دل آپ پہ 100% مطمئن ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہیں بتا سکتے، اور آپ ان کی بات سن کر دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسے جادو کی خبر دینے کے بعد پھر آپ ہم جیسے کسی سے معلوم کر لیں اور وہ بیچارہ اپنی کم علمی میں کہہ دے کہ نہیں آپ پہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں ان کو آتا جاتا نہیں ہے، وہ ہے ماہر، اس نے بتایا۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو آپ کو نیگیٹو بتا دے، جو آپ کو خطرات کا بتا دے، جو آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرے، جو غیر یقینی بات کو بھی یقین کر کے پیش کرے، آپ کے دل میں بدگمانیاں پیدا کر دے، آپ کے اطراف کے لوگوں سے آپ کے رشتوں کو توڑ دے، نازک کر دے، وہ صحیح ہی کہے گا، وہ غلط نہیں کہہ سکتا۔ غلط آپ ہو سکتے ہیں، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ دھکے کھائیں، خوار ہوں، بیوقوف بنیں، پیسہ خرچ کریں، ساری زندگی ایسی تباہ ہوں، آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام سمجھانا تھا۔ تو بہن کہیں لے لیتے ہیں، اگر چھوٹے بچے سے ویٹنگ کر دیتے ہیں، بعض اوقات چہرے پہ لگ جاتی ہے، تو کہتی ہیں اگر پانی سے کریں تو اور پھیلنے کا اندیشہ ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو آتے ہیں، آپ کو کپڑا کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پہلے تو اس کو ایک دفعہ صاف کر دیں کپڑے سے، پھر کپڑا تھوڑا گیلا کریں، اس کو اچھی طرح پونچھ دیں، پھر گیلا کریں، یعنی 2 3 4 دفعہ ہلکے ہاتھ سے، بچے کی کھال بھی خراب نہ ہو، اس طرح پھیر دیں کہ وہ بالکل آپ کو یقین ہو جائے کہ اب نجاست یہاں سے ہٹ گئی ہوگی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور یہی بڑے کا معاملہ ہے، لیکن بڑے کے اگر لگ جائے جیسے جسم کے اوپر تو آپ تو دھو سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ، بڑا ایسا نہ کرے کہ کپڑے وغیرہ سے کرے کیونکہ پھر اس میں وسوسے نہیں جاتے، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ان میں یہ گنجائش نکل سکتی ہے، انہوں نے ویسے بھی کوئی نماز وغیرہ تو پڑھنی نہیں ہوتی، اس لیے ان کے ساتھ ایسے معاملہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ چھت پر کوئی یا چیل وغیرہ بیٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کی بارش والا اس سے مل جاتا ہے، تو یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ دیکھیں کوے یا چیل کی بیٹ جو ہے یہ نجاست خفیفہ کہلاتی ہے، لیکن اگر پانی کے اندر گر جائے تو بالکل پانی کو ناپاک کر دے گی۔ اب یہ پانی 2 طرح کا ہوتا ہے، اگر تو بارش برس رہی ہے اور بہہ رہا ہے پانی، تو بہتا پانی تو پاک ہوتا ہے جب تک اس میں نجاست کا رنگ یا اسمیل وغیرہ بالکل واضح طور پہ نہ آئے۔ اگر وہ بہہ رہا ہے تو پاک ہوگا، تو اگر وہ بہہ رہا ہے تو اس کو بلکہ اور جھاڑو سے دھو دیں تاکہ نالی سے نکل جائے، چھت صاف ستھری ہو جائے گی۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ تھوڑی ہلکی سی بارش ہوئی اور وہ گیلا ہو گیا، تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہو گیا، تو یہ سارا پانی ناپاک ہوگا، اور اس میں بڑی احتیاط کریں، اگر آپ کا پاؤں اس میں پڑا تو پاؤں ناپاک، کپڑے پہ چھینٹیں آئیں تو کپڑے ناپاک ہوں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام ضرور لیں، میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں یہ کتاب ایپی لوگوں کے لیے ہم لوگ لکھتے ہیں، اور یہ بہت بیسٹ بک ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، شاید طہارت سے متعلق کوئی ضروری مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کتاب میں نہ ہو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اور پھر کویسچن یہ تھا کہ کوئی عورت حج کے لیے گئی اور وہ ناپاک تھی، عرفات، مزدلفہ، منی میں ناپاک رہی، پھر منی میں جب پہنچی 10 ذو الحجہ کو تو پاک ہو گئی، تو کیا وہ تیمم کر کے نمازیں اور طواف زیارت کر سکتی ہے کیونکہ غسل کی جگہ اس کو میسر نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو پاک ہو کر ہی کرنا ہوگا،
اور بالکل مینا کے اندر جو خیمے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں غسل خانے بھی ہوتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے، اور جہاں ہوٹل ہے ان کا عزیزیہ وغیرہ میں لازم ہوٹل ہوگا تو وہاں جائیں اور وہاں جا کے پہلے غسل کریں، پھر پاک حالت میں طواف الزیارہ کریں، ورنہ گناہ گار بھی ہوں گی اور بدنہ یعنی اونٹ یا گائے ذبح کرنا لازم آئے گا اور شدید گناہ گار ہوں گی، اس لیے پہلے غسل کریں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صرف خیال زنا سے لذت حاصل کرتا ہے اور کوئی برا عمل نہیں کرتا، یعنی کوئی زنا پریکٹیکلی طور پہ یا اور کوئی بھی فعل ایسا نہیں کرتا، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح جان بوجھ کے ذہن میں خراب قسم کے خیال لانا، اگر اس کا نتیجہ کوئی غلط نہیں نکلتا تو مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ ہاں، اگر دل میں اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو گئے کہ جو سوچا ہے ویسا کر بھی لوں، یا ابھی نہیں ہے لیکن بعد میں اس نے محسوس کیا تھا کہ بہت پریشر کے ساتھ خواہش بیدار ہوئی ہے کچھ عمل کرنے کی، اور وہ غور کرے تو نتیجہ وہی تسلسل سے سوچنا ہے، تو یقین ہے تو پھر یہ حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اس کا حکم سخت اور ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ایک چیز انیشل اسٹیج پر ہے تو اس سے بچیں، کیونکہ ہر ایک کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ آگے چل کر اس سے محفوظ رہ سکے، اور پھر وہ حقیقی گناہ میں پڑ جائے گا اور پھر ندامت اور توبہ، اور بعض اوقات یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرسکون لائف عطا فرمائی ہے تو اس کو بے سکونی میں ہرگز تبدیل نہ کیا جائے۔ کرتا ہوں، پہلے ایک بھائی کا کویسچن تھا کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں تھا، اس نے دل میں 3 دفعہ طلاق دے دی، بعد میں اس کو ہوش آیا، اب 2 سال کے بعد وہ غور کرتا ہے تو کیا یہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں، اس کو اچھی طرح پہلے یہ غور کرنا ہوگا کہ دل میں دی تھی یا زبان سے دی تھی۔ ہمارے فقہ حنفی میں حالت نشہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، جیسے حالت نشہ میں کوئی اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کا نشہ رکاوٹ نہیں بنتا، ایسے ہی وقوع طلاق کے سلسلے میں بھی زجراً نشے پر طلاق کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ لوگ بہانے کر لیں گے، کوئی بھی طلاق دے گا اور بولے گا میں تو نشے میں تھا، میں تو دواؤں کے غنودگی میں تھا، ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، باقی سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو اس طرح کے ہیلے بہانے۔ تو بہرحال اگر زبان سے الفاظ ادا کیے تھے پھر تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی اگر 3 کہی تھی، اور اگر زبان سے نہیں کہا، صرف دل میں کہا ہے تو دل میں طلاق نہیں ہوتی، چاہے اکیلے میں ہو چاہے بیوی کے سامنے ہو، اور زبان سے کہی ہو تو چاہے اکیلے ہوں بیوی کے سامنے ہوں، گواہ ہوں یا نہ ہوں، طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو کسی کام سے منع کیا، وہ باز نہ آئی، چلی گئی، تو شوہر نے طلاق کے الفاظ کہے۔ اب شوہر نے کیا کہا یہ شاید مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ شاید 1 طلاق کا اگر شوہر اقرار کر رہا ہے، بیوی کہتی ہے میں نے 1 سنی اس کے بعد نہیں، گواہ کہتا ہے 3، گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ نہیں کہا طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا، کس کے قول کا اعتبار ہوگا؟ دیکھیں، طلاق کے باب میں اولاً شوہر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے، وہ جتنی طلاقوں کا اقرار کر رہا ہے اتنی طلاقیں ہوں گی، یا بالکل انکار کر رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر فرض کر لیں اس قول کے مخالف بیوی گواہ پیش کر دے کہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ نہیں 1 سے زیادہ تھیں یا 3 طلاقیں دیں، تو پھر گواہوں کا اعتبار ہوگا۔ گویا کہ اولاً بیوی سے مطالبہ کیا جائے گا آپ گواہ پیش کریں، اگر بیوی 3 طلاقوں پر گواہ پیش نہ کر سکے یا جتنی طلاقوں کا وہ دعویٰ کر رہی ہے اس پہ گواہ پیش نہ کر سکے تو شوہر سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ قسم کھا کر اس کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے اتنی طلاقیں نہیں دیں، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا۔ یا بیوی 3 کہہ رہی ہے، شوہر نے کہا کہ نہیں 3 نہیں ہوئی تھی، 1 پر قسم کھائی اور یہاں گواہ نہیں ہے، تو شوہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ باقی یہ جو 1 گواہ کہہ رہا ہے، 1 گواہ کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب تک دوسرا نہ ہو، لہٰذا اس کو تو ہٹا ہی دیں۔ گھر والے اگر کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا طلاق دے دوں گا، ان کو بھی ہٹا دیجئے۔ اب رہے بس میاں بیوی، جب بیوی خود اقرار کر رہی ہے کہ 1 طلاق تو میں نے سنی ہے، تو 1 تو ہوئی کنفرم۔ اب مقابل میں شوہر کتنا کہہ رہا ہے، اگر وہ 3 کا اقرار کر رہا ہے تو 3 ہوں گی، 2 کا ہے تو 2، اگر وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں دی تو پھر یہ ضرور ہوگا کہ شوہر سے قسم کھلوائی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ نہیں میں نے 1 بھی طلاق نہیں دی تو بیوی کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، یاد رکھیں، چاہے اس نے کہا میں نے سنی، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہو، شوہر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہاں اگر شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب طلاق کے واقع ہونے میں یا تعداد طلاق میں اختلاف ہو جائے تو بیوی سے گواہ طلب کیے جائیں گے، اگر وہ گواہ پیش کر دے 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں تو اسی کا قول معتبر، اتنی طلاقیں ہو جائیں گی۔ لیکن اگر بیوی کے پاس گواہ نہ ہو تو شوہر سے پوچھا جائے گا
اگر یہ کہتا ہے ہاں میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے طلاقیں اتنی پڑیں گی، اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں اتنی نہیں ہوئیں اور قسم کھا کے انکار کرتا ہے تو پھر شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر بیوی دعویٰ کرتی ہے اور شوہر سے کہیں آپ قسم کھا لو اور وہ کہے نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، تو انکار قسم پر بھی طلاق واقع ہو جائے گی جتنی بیوی کہہ رہی ہے، کیونکہ انکار قسم بھی ایک طرح کا اقرار بن جائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ شوہر قسم کھا کر اپنا بارے میں بتائے کہ میں نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی، اور دی ہیں تو کتنے دی ہیں۔ پھر اگر بیوی کے پاس گواہ نہیں ہے تو شوہر کا قول بالکل معتبر ہوگا۔ ایک پوچھا تھا، کویسچن کیا کسی نے کہ ہمارے یہاں یہ پڑوسی ملک سے ہی کویسچن تھا کہ کیا مسور چاول پر فاتحہ اور ختم وغیرہ نہیں ہو سکتا، ایسی انڈے پر نہیں ہو سکتا؟ یہ 40ویں کے ختم کی بات کر رہے تھے۔ تو بھائی ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ 40ویں دن یا 30ویں دن ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ختم کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ فرض یا واجب نہیں ہوتا، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور اگر فرض کریں آپ کرتے ہیں، فرض واجب سمجھ کر نہیں کرتے، تو بہرحال ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو کھانا بنے گا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، اس ثواب بھی اللہ ہی دے گا اور اللہ کا قرب ہی مقصود ہو۔ بس آپ کھانا بنائیں، اس کے بعد کھلائیں وغیرہ، اور یہ امید کر لیں یا دعا سے زبان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب ہو یہ فلاں میت کو بھی پہنچ جائے۔ تو اب یہ جو ہے صرف یہ ایصال ثواب یہ ہوتا ہے، اس میں کھانے کی کوئی کنڈیشن کوئی ہوتی ہے کہ گوشت ہونا چاہیے، بریانی اور حلوے اور فلاں چیز، یہ پیٹو لوگوں نے نکالے ہیں اور اس سے پورا مذہب اور مسلک بدنام ہوتا ہے۔ مسور کے چاول پر، انڈوں پر، آپ کسی چیز پر بھی کچھ بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی بھی چیز کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ سب باتیں غلط ہیں، جو مسور کے چاول پہ نہیں ہو سکتی، انڈے پہ نہیں ہو سکتی، غلط چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کوئی یوں کہے کہ علم نہ سیکھو کیونکہ پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، اور پھر تم عمل نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ اگر اسی طرح کی حکمتیں شریعت کے بھی پیش نظر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ایک وصف کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ حبیب اس کے لیے دعا کریں کہ یہ زیادتی ہو، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ اے حبیب آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو زیادہ کر دے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نبی کریم کا امتی ہو اور پھر وہ بیچارہ کم علم ہو، مناسب بات نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے علم سیکھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورا اسلام پہلے آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس میں داخل ہوں گے نا۔ یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ علم دین سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے، غیر اسلام کو ترک کریں اور اسلام کی طرف بڑھیں۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہوگا۔ ایسے تو پھر کافروں کو معاذ اللہ، یہ آپ کیا کافروں کو بھی یہ دینا چاہتے ہیں بھئی اسلام کے بارے میں نہ سیکھو گے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد مکلف بن جائیں گے، تو کیا ان کے لیے بھی دور رہنا صحیح ہوگا؟ بالکل غلط چیز ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بچے نے پوچھا کہ والد صاحب نے مجھے پیسے دیے کہ میں دوا خرید کر لا کر دوں، میں نے دیکھا کہ قریب سے دوا مہنگی مل رہی تھی اور دوسری جگہ سے سستی مل رہی تھی، اگر میں وہاں سے سستی خرید کر اور والد صاحب کو مہنگے داموں جیسے جو یہاں مل رہے اس ریٹ پر دے کر باقی پیسے رکھ لوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا صحیح نہیں ہوگا، اور یہ ہر ایک کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ جیسے کسی نے آپ سے کہا بازار سے چیز لا دینا، آپ نے سستی لے کر باقی پیسے رکھ لیے اور اس کو باقی لا کر دے دیے، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو کام سپرد کرتا ہے تو وہ وکیل ہوتا ہے، اور وکیل جو بھی خریداری کرتا ہے وہ جس نے وکیل بنایا اس کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو موکل کہتے ہیں۔ موکل، جیسے آپ نے مجھے 500 روپے دیے فلاں چیز لا دے، میں خریدوں گا تو میں آپ کی طرف سے خرید رہا ہوں، حقیقتاً میری تو چیز نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ایسا ہی ہوا کہ وہاں سے چیز خرید لی والد صاحب کے پیسوں سے اور کچھ پیسے رکھ کر یہاں کے حساب سے مہنگی کر کے دے دی تو پھر تو شرعاً جائز نہیں، کیونکہ آپ صرف وکیل تھے، شے کے مالک کو ہی ہوئے تھے، مالک تو والد صاحب ہوں گے، تو پھر آپ نے والد کی چیز ہی والد کو بیچ رہے مہنگے داموں، شرعاً جائز نہیں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ والد صاحب نے کہا دوا لا دو، آپ نے قریب سے معلوم کر کے بتایا کہ جی 50 روپے کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، لیکن آپ نے اپنے پیسوں سے کہیں اور سے دوا خریدی، وہی دوا 40 روپے میں، اور یہاں لا کے والد کو کہا، والد کو دے کر گویا کہ کہا کہ یہ دوا ہے 50 روپے کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ 10 روپے رکھ سکتے ہیں،
لیکن والد صاحب کے ساتھ بھی آپ ایسے معاملات کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور عام حضرات کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں۔ اس وجہ سے ہے یہ جائز، لیکن اس وجہ سے کہ بعض اوقات یہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جب ظاہر ہوتی ہیں تو ہر ایک کوئی شرعی مسئلہ نہیں جانتا، وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، چیٹ کیا ہے، مجھے کہہ رہا تھا 50 اور 40 کی خرید کے لا کے مجھے 50 کی بیچ دی، اور ایسے راز کبھی کبھی کھل بھی جاتے ہیں۔ اس سے ایک مسلمان کی عزت خراب ہوتی ہے، اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اور وہ اس کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اور مذہب ہمارا بہت ہی سینسٹیو ہے اس معاملے میں کہ کوئی مومن ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کا وقار زائل ہو جائے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وضو کرے اور امام رکوع میں چلا جائے تو وہ بھاگ کر جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ آہستہ آہستہ جائے، اگر رکعت مل جائے ٹھیک، ورنہ بعد میں اپنی پوری کر لے۔ تو اس میں یہی ایک بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بھاگے گا، ایک تو پھسل کے گرنے کا اندیشہ، ایک ہماری مسجد میں بزرگ بھاگے پھسلے، سر پھٹ گیا بیچاروں کا، ہسپتال چلے گئے وہ جماعت کے بجائے، اور یا پھر بھاگے گا تو وقار زائل ہوگا، مسجد کی بے حرمتی کے معاملات بھی ہیں۔ اسی طرح تیز چلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر منع فرمایا، اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ اگر ایک معظم دینی داڑھی والا ہے، امامہ سر پہ یا ٹوپی ہے، اور وہ تیز روڈ پہ چل رہا ہو تو دیکھنے سے عجیب سا لگتا ہے، اس کا وقار تھوڑا سا زائل محسوس ہوتا ہے۔ تو جب اتنا حساس ہے ہمارا مذہب تو پھر ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہوگا۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص ایک پیشہ ور عورت کو جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی اسے اپنے گھر لایا، پھر اس سے نکاح کیا، 3 دن اس کو پاس رکھا، جسمانی تعلق بھی قائم کیا، اور 3 دن کے بعد خلا کے ذریعے اس کو فارغ کر دیا، تو اس نے جو نکاح کیا تھا اس عورت سے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں 3 دن تک کے لیے تم سے نکاح کروں گا، اس کے بعد تمہیں پیسے دے کے فارغ کر دوں گا، تو پھر تو یہ نکاح نہیں ہوا، یہ نکاح باطل ہوگا، اس کو متعہ کہتے ہیں، اور فقہ حنفی میں متعہ اب ممنوع ہو چکا ہے قیامت تک کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی اجازت دی تھی، کیونکہ صحابہ کرام جیسے جہاد پر جاتے تھے تو کئی مہینے اپنے گھر والوں سے دور رہتے تھے، تقاضائے نفسانی تنگ کرتا تھا، تو آپ نے اجازت دی کہ وقتی طور پہ کسی بھی عورت سے پیسے کے بدلے میں کچھ دنوں کے لیے نکاح کر لیا جائے، تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم نے اس کو منع فرمایا، پھر اس کے بعد دوبارہ اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے متعہ کو منع فرما دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے جواز کے قائل تھے، لیکن مسلم شریف کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو جب آپ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے منع کر دیا، تو یہ روایت غالباً ان تک نہیں پہنچی تھی، تو پھر آپ نے اس کو تسلیم کر کے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن اگر کوئی دلائل کے ساتھ اس کے جواز کا قائل ہے تو اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے، میں صرف اس سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ نکاح نہیں ہوگا، اور اس طرح کوئی ایگریمنٹ کرنے کے بعد اگر عورت سے جسمانی تعلق قائم کیا جائے گا تو چونکہ نکاح نہیں ہوا تو یہ ایسا ہے جیسے اجنبی عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ زنا کہلائے گا، اور اگر اس سے حمل ٹھہر گیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا، جس کا اس باب سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں تھی، اس نے کوئی نکاح کے لیے، نکاح متعہ میں کیا ہوتا ہے کہ وقت بھی متعین کرتے ہیں، 3 دن، 1 مہینہ، 2 سال، اور پیسہ بھی اس کے بدلے میں دیتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں تھیں بلکہ اس نے کہا میں تم سے نکاح کرتا ہوں، بالکل کسی کوئی ذکر نہیں کیا، نہ پیسے کا نہ ٹائم کا، نکاح کر لیا، اور باقاعدہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ضروری ہے کر لیا، اور اس کے بعد پھر 3 دن پاس رکھ کے طلاق دے دی، پھر یہ نکاح بالکل درست تھا۔ یہ تو ایک عام جو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی 2 دن میں طلاقیں ہو رہی ہیں، 3 دن میں ہو جاتی ہیں، بعض وقت رخصت ہی نہیں ہو رہی، طلاقیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو صحیح نکاح کیا اس نے، اور اس کے بعد پھر اس نے طلاق دی، تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر اس نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں ہمیشہ ساتھ رکھوں گا اور تمہارا ساتھ نبھاؤں گا تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، اور پھر اس کو 3 دن پاس رکھ کر طلاق دے کر دوبارہ اسی گندگی میں دھکیل دیا، تو میدان محشر میں یہ جواب دہ ہوگا بہت شدید قسم کا، لیکن نکاح درست تھا، جسمانی تعلق بھی بالکل جائز تھا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں اگر کسی کو بہت ہی سخت تیز نیند آ رہی ہو اور وہاں جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے تو کیا وہ ترک جماعت کے لیے عذر ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سو جائے اور فریش ہو کر پھر اکیلا نماز پڑھ لے، قضا نہ ہونے دے لیکن اس وقت جماعت کو ترک کر دے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر اس کو عادت نہ بنایا جائے تو کبھی کبھی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک لگنے پر بھی یہ حکم ارشاد فرمایا کسی کو بہت سخت بھوک لگی ہو تو جماعت کو چھوڑ دے، پہلے کھانا کھائے بعد جماعت میں شامل ہو، اور فقہاء نے نیند کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ اگر نماز میں شامل ہو جاتا ہے جھونکے کھاتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، تو وہ سو جائے
اور بعد میں اکیلے نماز پڑھ لے۔ عادت کا میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ نفس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا مالک جو ہے وہ نیند کی وجہ سے نماز قضا کرتا ہے، تو جب بھی نماز یعنی جماعت قضا کرتا ہے تو جب بھی نماز کا وقت ہوگا، جماعت کا وقت ہوگا، یہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ انسان کو خود بخود نیند آنے لگ جائے گی۔ یہ بہت ظالم دشمن ہے، تو اگر آپ عادت بنائیں گے تو برا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو بالکل وہی حکم ہے جو آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک والد ہے، وہ اپنے 19 سالہ بیٹے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت مارتا ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا سا تالا کہیں سے لیا تھا، اس میں چابی کا گچھا بھی لگا ہوا تھا، وہ تالا کھینچ کے مارا بچے کو۔ اب لگا نہیں لگا یہ تو نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں کہ بیوی اس سے بہت ہرٹ ہوئی اور اس نے کہا کہ اب مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ تم بچے کو مارتے بہت زیادہ ہو۔ تو کیا عورت کا اس بیس پر مطالبہ طلاق شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل جائز نہیں ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے عورت کے حق میں مطالبہ طلاق کا، بلکہ یہ اس وعید کے تحت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت شوہر سے بغیر کسی وجہ کے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہ جو ہماری بہنیں بڑی جرت مند ہو کے نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں دے دو مجھے طلاق، چھوڑ دو مجھے، نہیں رہنا چاہتی میں تمہارے ساتھ، ناراض نہ ہو ہماری بہنیں، یہ کہیں گی کہ جی مرد ہیں نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم مردوں کے بارے میں بھی میں ایسی کہتا ہوں، میں شریعت بیان کرتا ہوں، نہ مردوں کی نمائندگی کر رہا ہوں نہ عورتوں کو کوئی مخالف ہیں۔ اگر مرد غلط کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، لیکن آپ مطالبہ طلاق چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں کر سکتی ہیں۔ جنت کی خوشبو سے محرومی کی وعید ہے، یعنی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، جنت تو بہت دور کی بات۔ تو یہ ایک بچے پہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے، باپ غلط کر رہا ہے، بالکل غلط کر رہا ہے، بڑوں کو بیچ میں آنا چاہیے۔ اور ایسے کوئی باپ سن رہے ہوں تو آپ سمجھیں اولاد آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ جیسا ناروا سلوک کریں۔ اس سے بچوں کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، کینہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ کبھی طاقتور ہوتے ہیں تو پھر میں نے دیکھا ہے وہ باپ کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ پھر وہ مضبوطی جب ان کو آتی ہے، قد لمبا ہو جاتا ہے، ڈولے شولے اچھے، جم وغیرہ جوائن کر لیا، تو اس باپ کو پھر مطلب تھوڑا سا سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ باپ نے پھر مارنے کی کوشش کی تو بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیا، اور اتنا مضبوطی سے ہاتھ پکڑا کہ باپ ہاتھ بھی نہ ہلا سکا۔ یہاں تک اس اسٹیج تک بچوں کو اس بدتمیزی پر اور اس بدتمیزی کے نتیجے میں جہنم کا راستہ دکھانے میں کس نے کردار ادا کیا؟ بعض اوقات والدین یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ والد صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں بہن کی گالیاں دینا، مکے مارنا، دھکے دینا، ذلیل کرنا، احسانات یاد دلانا، ہم نے پال پوس کے جوان کیا، یہ کیا وہ کیا، اور ان کو بیویوں کے سامنے ذلیل کرنا، رشتہ داروں کے سامنے کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ بالکل اصلاح کر سکتے ہیں، احسن طریقے سے کریں، اپنے فیوچر کو بھی ذہن میں رکھیں۔ کل اگر آپ فوت ہو گئے تو شاید یہ دعا نہیں کریں گے، اگر آپ پہ فالج پڑ گیا تو ہو سکتا ہے صحیح خدمت نہ کریں، طاقتور ہو گئے تو ہو سکتا ہے آپ سے بدتمیزی کریں، قطعاً غیر مناسب ہے۔ اولاد کے ساتھ ایسا نامناسب رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، یہ کیوں کیا؟ مار دیا، ٹیوشن نہیں گئے مار گئے، امتحان میں فیل ہو گئے مار دیا۔ لیکن آپ کے نبی نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ وہاں پہ نہیں مارے گا باپ، تو وہاں پہ میں نہیں کہتا ہوں آپ ماریں، نبی کریم کا بھی مقصود نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے آپ ڈنڈے ڈنڈے ماریں، مراد یہ کہ سختی اور شدت میں اضافہ کریں، 10 سال کی عمر میں ہو جائیں تو دینی معاملات میں کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں بچوں سے ہوتی ہے غلطی، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں۔ اور ٹین ایج ایک ایسی ہوتی ہے، اس میں ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں بغاوت ابھرتی ہے، ضد ابھرتی ہے بعض اوقات، اور پھر اگر وہ بچہ رشتہ داروں میں غلط قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا، وہ باپ سے اینٹی کر دیتے ہیں، اتنا باغی کر دیتے ہیں کہ بچہ بدتمیزی کرتا ہے۔ اب یا تو باپ جائے گا اور یا بچہ جائے گا اور یا پورا خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ غیر مناسب ہوتا ہے۔